بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد صاحب اعلیٰ عہدے پر فائز ایک سرکاری افسر ہیں، جبکہ ان کی زوجہ سمینہ بیگم ایک گھریلو خاتون ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی کل متاع حیات ان کی 3 بیٹیاں ہیں، جن میں سمرہ جو سب سے بڑی ہے، اس کی عمر 20 سال ہے اور گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ زویا 15 سال کی ہے اور اسکول کی طالبہ ہے، جبکہ سب سے چھوٹی بیٹی علیزہ ہے، جس کی عمر 10 سال ہے۔ ارشاد صاحب کا یہ چھوٹا سا گھرانہ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے سرمایے کے ساتھ بہت ہی خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ کچھ دن بعد سمرہ کی شادی ہو گئی، جس کے بعد گھر خالی خالی رہنے لگا، پر بیٹی اگر ایک بھی ہو تو گھر میں رونق لگی رہتی ہے۔ یہاں تو پھر ابھی 2 بیٹیاں موجود تھیں، لہٰذا جلد ہی زندگی دوبارہ سے معمول پر آ گئی۔ سمرہ کا شوہر نوید بھی ایک آئیڈیل شوہر اور داماد ثابت ہوا اور جلد ہی ارشاد صاحب کے گھر کا ایک اہم فرد بن گیا۔ گھر کے فیصلوں سے لے کر رشتہ داریاں نبھانے تک نوید ارشاد صاحب کے شانہ بشانہ رہتا، جبکہ سمرہ کی دونوں چھوٹی بہنیں زویا اور علیزہ کو بھی نوید کی شکل میں ایک بڑا بھائی مل گیا۔ خصوصاً علیزہ جو سب سے چھوٹی تھی، وہ نوید کی بھی لاڈلی بن گئی۔ زندگی اپنی دھیمی رفتار سے آگے بڑھنے لگی۔ وقت منٹوں گھنٹوں دنوں اور ہفتوں کی منزلیں پھلانگتا ہوا آگے بڑھنے لگا، اور اپنے ساتھ ساتھ نوید کی ارشاد صاحب کے گھر میں بھی اہمیت بھی بڑھتا چلا گیا۔ 7 سال گزرنے کے بعد اب نوید خود ایک بیٹے کا باپ بن چکا تھا۔ ارے تمہیں گدگدی ہوتی ہے یا نہیں؟ نوید نے کچن میں علیزہ کو چائے بناتے دیکھا تو اس کی کمر میں اپنے ہاتھ رکھ کر اسے گدگدانے لگا۔ ہاں نہیں کرے نا نوید بھائی، چائے گر جائے گی۔ علیزہ نے بامشکل اپنے ہاتھوں میں پکڑا چائے کا مگ سنبھالا اور باہر کی جانب لگی۔ ارے ایسے کیسے نہ تنگ کروں اپنی گڑیا کو، ہم تو آج بہت گدگدی کریں گے آپ کو۔ یہ کہہ کر نوید پھر سے علیزہ کے جسم پر اپنی انگلیاں سختی کے ساتھ پھیر کر گدگدی کرنے لگا۔ علیزہ اب ایک نوجوان لڑکی بن چکی تھی، اسے نوید کا اس طرح سے خود سے مذاق کرنا بالکل پسند نہ تھا، لہٰذا اس نے سختی سے نوید کو جھڑک دیا۔ آج بہت وقت بعد علیزہ کے ضبط نے جواب دیا تھا، لہٰذا اس نے سختی سے نوید کو جھڑک دیا۔ آج بہت وقت بعد علیزہ کے ضبط نے جواب دیا تھا۔ بچپن میں گود میں اٹھا کر چلنے سے لے کر اب نوید کے اس طرح کی حرکات سے علیزہ کو بہت زیادہ الجھن ہونے لگی تھی۔ شروع میں تو علیزہ اسے نوید بھائی کا اپنی چھوٹی بہن سے پیار سمجھتی تھی، پر وقت نے جیسے جیسے اس کے شعور کو مضبوط کیا تو وہ نوید کے اسے چھونے سے لے کر اس کی نظروں کی کاٹ تک اپنی جسم کے آر پار جاتی محسوس کرنے لگی تھی۔ ویسے بھی اللہ پاک نے عورت ذات کے اندر حفاظتی الارم بہت سی اشکال میں مخفی کر رکھے ہیں، جو مرد کی آواز سے لے کر اس کے انداز تک کے پیچھے چھپی نیت سے عورت کو آگاہ کر دیتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ پھر وہ عورت جب محبت کی پٹی چڑھ جانے بعد اندھی ہوتی ہے تو چیخ چیخ کر اسے خطرے سے آگاہ کرنے والے اپنے قدرتی الارم کو نظر انداز کرتی چلی جاتی ہے، جب سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی اندھے کنویں میں گرتی چلی جاتی ہے۔ علیزہ نے آج تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی امی کو نوید کی بڑھتی ہوئی غیر مناسب حرکات کے بارے میں شکایت لگائے گی، لہٰذا جب اپنی والدہ سمینہ بیگم کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھا تو جا کر ان کی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ سمینہ بیگم نے چشموں کے عقب سے علیزہ کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔
گویا کہہ رہی ہو کہ صبر کرو، میں ذرا آیت مکمل کر لوں۔ اور پھر قرآن پاک کو چوم کر لحاف میں لپیٹا اور علیزہ کی جانب متوجہ ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا بیٹا، چہرہ لال کیوں بھبو کا بنا ہوا ہے؟ آپ نے سمینا نے استفسار کیا۔ مما، آپ نوید بھائی کو سمجھائیں، مجھے اس طرح نہ تنگ کیا کریں، مجھے نہیں پسند اس کا مذاق۔ علیزہ نے روحانسی سی صورت بنا کر کہا۔ اس کا مذاق؟ یہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ یہ تمیز سکھائی ہے ہم نے تمہیں، بڑا بھائی ہے وہ تمہارا، اگر بہن سمجھ کر تھوڑی ہنسی مذاق کر لیتا ہے تو تم بدتمیزی کرنے لگی اس سے۔ سمرا نے مجھے تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا ہے کہ نوید کہہ رہا تھا اس نے علیزہ کو مذاقاً تنگ کیا تو اس نے آگے سے بدتمیزی کی۔ یہ جو تم ڈرامے فلمیں دیکھتی ہو نا، سارا گندہ انہی چیزوں نے تمہارے دماغ میں بھر دیا ہے۔ اگر تمہارے ابو کو پتہ چلے نا تو خیر نہیں تمہاری۔ یہ کہہ کر سمینا بیگم چارپائی سے اٹھ گئیں اور لان کی جانب، جبکہ علیزہ حیران و پریشان کرسی پر ڈھہ سی گئی۔ وہ ان سب کو کیسے سمجھاتی کہ وہ بھائی ہی سمجھتی ہے، پر اب نوید اسے بھائیوں جیسا تحفظ دینے والا محسوس نہیں ہوتا۔ بچپن میں نوید کا اسے گود میں اٹھانا اور اب اس کا اس کے گالوں کو چھونا ایک جیسا نہیں تھا۔ بچپن میں نوید کا اسے آئس کریم کھلانے لے جانا اور اب اس کا اسے کمر میں چٹکی کاٹنا ایک کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ ماں کی جانب سے اسے اس طرح کے جواب کی توقع بالکل نہ تھی، لہذا علیزہ نے پھر اس بارے میں ماں سے کوئی بات نہ کی۔ اس نے یہ مان لیا کہ شاید وہی غلط سوچ رہی ہے، بھلا نوید بھائی کیوں اسے لے کر کوئی غلط خیال دل میں رکھیں گے؟ پر اس کی یہ سوچ زیادہ عرصہ مضبوط نہ رہ سکی۔ نوید جب بھی آتا اسے بہانے سے چھونے کی کوشش کرتا اور زو معنی جملے تو وہ گھر والوں کے سامنے بھی بولتا رہتا، جسے گھر والے بھائی کا مذاق سمجھ کر ہنستے اور علیزہ سر سے پر تک ایک عجیب شکست پر اب علیزہ نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ نوید کا سامنا کرنے سے ہر ممکن حد تک اجتناب کرے گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بہن کا گھر خراب ہو یا پھر زیادہ شکایت کرنے کی وجہ سے اس کی بہن اپنی حیثیت گھر میں مشکوک ہو جائے۔ کچھ ہی دنوں بعد سمرا سے چھوٹی اور علیزہ سے بڑی بہن زویا کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ اس موقع پر جہاں لڑکیوں کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھرے ہوئے تھے اور بہنیں شاپنگ کے لیے باہر جانے کی خوشی میں پھولے نہیں سما رہی تھی، وہیں علیزہ کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا اور اس کی پریشانی بلا وجہ نہیں تھی۔ سمرا بامیہ اپنے شوہر یہیں رہنے آ رہی تھی۔ شادی کے فنکشن 10 دن تک چلنے تھے، لہذا نوید کے مشورے بعد سمرا نے اپنے میکے میں ہی جانے کا پروگرام بنا لیا۔ دوسری جانب ارشاد صاحب کی بھی ضد تھی کہ بیٹا ساتھ ہوگا تو کام میں آسانی ہو جائے گی اور باہر کے تمام معاملات نوید ہی دیکھ لیا کرے گا، پر اس سب کا ایک ہی مطلب تھا کہ اب علیزہ ہر وقت جاگتے سوتے نوید کی نظروں کی سخت چیر دینے والی تاپ برداشت کرے گی، جو اسے اپنے جسم کے پار جاتی محسوس ہوتی تھی۔ مما، میں نے کچھ چیزیں لینی ہیں، بابا کو بولیں مجھے مارکیٹ تک لے جائیں، علیزہ نے سمینا بیگم سے کہا۔ کیا لینا ہے تمہیں؟ دیکھو زیادہ فضول خرچی نہیں کرنا، سمینا بیگم نے مسکرا کر علیزہ سے کہا۔ اوہو مما، سب کچھ تو ہے میرے پاس، بس کچھ پرسنل سامان لینا تھا، علیزہ تھوڑا جھکجھکی۔ سمینا بیگم بیٹی کی ضرورت سمجھ کر چکی تھی، لہذا کچھ پیسے بھی علیزہ کے ہاتھ میں رکھ دیے
اور پھر نوید کو آواز دے کر بلا لیا۔ بیٹا تم علیزہ کو ذرا مارکیٹ تک لے جاؤ، اس کے ابو تھکے ہوئے ہیں، ابھی سوئے ہیں۔ جی امی جان میں لے چلتا ہوں۔ چلو علیزہ تیار ہو کر باہر آ جاؤ، میں جب تک گاڑی نکال لوں۔ یہ کہہ کر نوید گھر کے مرکزی دروازے سے باہر کی جانب چل دیا، جبکہ علیزہ ہونکوں کی طرح منہ کھولے بیٹھی رہی۔ مما میں نے آپ سے کہا تھا مجھے کچھ پرسنل سامان لینا ہے، اور آپ لوگ اتنے عجیب کیوں ہوتے جا رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں لگتی کیا؟ علیزہ اونچی آواز میں بات کرنے لگی۔ خبردار جو تم نے اپنی آواز بلند کی تو۔ ارشاد صاحب کمرے سے باہر نکل آئے تھے اور علیزہ کو قہر آلود نظروں سے گھور رہے تھے۔ پتہ نہیں تم کس پر چلی گئی ہو، میں نے تو اپنی بیٹیوں کی بہت اچھی تربیت کی تھی، مجھے پتہ چلا ہے تم پہلے بھی نوید سے بدتمیزی کر چکی ہو۔ جس شخص نے سگے بھائیوں جیسے تمہیں سمجھ کر بچپن سے بھائیوں کی ہر کمی پوری کی، آج تک اس کے خلاف ہی بد زبانی کرتی ہو۔ ارشاد صاحب اور بھی جانے کیا کیا کہہ رہے تھے، پر علیزہ کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ اپنے گرد و پیش سے بے خبر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آنسوؤں کی ایک قطار اس کی معصوم کاجل لگی آنکھوں سے ہوتی ہوئی اس کے گالوں پر سیاہ لکیر بنائے جا رہی تھی۔ ٹھیک ویسی ہی ہیں سیاہ لکیر شاید اس کے گھر والوں کے دماغ پر بھی پھری ہوئی تھی، جو وہ اپنی نوجوان بیٹی کا دکھ یا خوف نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ واش روم میں داخل ہو کر علیزہ دھاڑے مار مار کر روتی رہی اور اپنے دل کا بوجھ آنسوؤں کی صورت میں گرتی رہی۔ پھر اس نے ہمت مجتمع کی اور ہاتھ منہ دھو کر باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھ گئی، جہاں نوید اس کا پہلے سے انتظار کر رہا تھا۔ آ گئی ہماری گڑیا، گلابی سے چہرے کو اتنا پھیلایا ہوا ہے، تھوڑا مسکرا دو ورنہ مجھ سے اتنا معصوم چہرہ وہ بھی غصے کی حالت میں دیکھنا برداشت نہیں ہو پائے گا۔ تھوڑا سا رحم کرو ہم پر۔ نوید اسی طرح کے جملے بازیاں کرتا تھا، لہٰذا علیزہ نے کوئی توجہ نہیں دی اور اپنی نظریں سامنے گاڑی کے ونڈ سکرین سے باہر کے نظارے پر ہی مرکوز تھیں۔ بادل نخواستہ نوید نے گاڑی سٹارٹ کی اور کچھ ہی دیر میں وہ شاپنگ مال کے مرکزی دروازے کے باہر پہنچ گئے۔ علیزہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بنا کچھ کہے شاپنگ مال میں داخل ہو گئی۔ کچھ زیادہ تو لینا نہیں تھا، لہٰذا خواتین کے لیے مخصوص ایک دکان میں داخل ہونے کے بعد اپنی مطلوبہ اشیاء ضرورت خریدی اور واپس باہر کی جانب آنے لگی۔ گاڑی پر سوار ہو کر جب اپنے کندھے پر پرس کا بوجھ محسوس نہ ہوا تو اس کا ماتھا ٹھکنا کہ وہ تو پرس دکان میں ہی بھول آئی ہے۔ بھائی میں اپنا پرس بھول آئی ہوں، میں لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر علیزہ پھر سے شاپنگ مال کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پرس لے کر واپس آ گئی اور وہ دونوں گھر کی جانب واپس جانے لگے۔ کچھ دیر تو سفر خاموشی سے ہی کٹتا رہا، پھر اچانک نوید نے علیزہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری آپی کو یہ برانڈ نہیں پسند، تم بھی کچھ اور ٹرائی کرو، اور پھر مختلف کمپنیوں کے نام لینے لگا۔ علیزہ آنکھیں پھاڑے نوید کو دیکھنے لگی۔ بھائی کس بارے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ علیزہ نے استفسار کیا۔ ارے اسی سامان کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو تم نے لیا ہے ابھی، نوید نے قدرے بے فکری سے جواب دیا۔ واٹ دا ہیل، کیا آپ نے میرے سامان والے شاپر کو کھولا؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ شرم کیسی، کیا مجھے ان سب کے بارے میں نہیں پتا؟ آخر ایک بیوی کا شوہر ہوں۔ نوید نے آنکھ کا ایک گوشہ دباتے ہوئے اسی بے فکری سے جواب دیا۔ اور یہ تم اتنا کیا چھپتی رہتی ہو مجھ سے؟ میرے سامنے بڑی ہوئی ہو، تمہاری کیا شے مجھ سے پوشیدہ ہے؟
میں نے تمہیں وہاں سے بھی دیکھا ہوا جہاں شاید تم خود کو بھی نہ دیکھ پاتی ہو۔ نوید بولتے چلے جا رہا تھا جبکہ علیزہ کی آنکھوں میں غصہ سے سرخی اتر آئی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دماغ پھٹ جائے گا آج۔ انتہائی کو ذلیل انسان ہو تم۔ علیزہ غصے سے پھنکانے لگی اور اس کا چہرہ لال ببوکا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نوید کو آگ لگا دے۔ اسے اپنی ذات انتہائی غیر محفوظ محسوس ہو رہی تھی، جیسے بیچ چوک میں کسی نے اس کا دوپٹہ اتار کر کھڑا کر دیا ہو اور ہر گزرنے والا اس کے جسم کی خدوخال کا باغور جائزہ لے رہا ہو۔ خدا خدا کرتے گھر آیا اور علیزہ اپنا سامان اٹھائے تیز تیز سانسوں کے ساتھ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے ہاتھ مارے غصے کے کانپ رہے تھے۔ ذلت اور پستی کا احساس اسے سر سے لے کر پاؤں تک بہت شدت سے محسوس ہو رہا تھا، اور پھر اسی حالت میں وہ کب سو گئی اسے احساس ہی نہیں ہوا۔ جب آنکھ کھلی تو گھر والوں کو اپنے ارد گرد کھڑے پایا، جبکہ اس کے ساتھ ہی موجود کرسی پر ڈاکٹر موجود تھا۔ علیزہ کو شدید بخار ہو رہا تھا۔ زویا جب اس کے کمرے میں آئی تھی تو اس نے علیزہ کے ماتھے کو پسینہ سے شرابور دے کر ہاتھ لگایا اور پھر ارشاد صاحب کو آگاہ کیا تو وہ ڈاکٹر لے آئے۔ بس بخار ہے، شاید تھکن وغیرہ کی وجہ سے ہو گیا ہوگا، گولیاں دے دیجیے گا اور جو دوائی اسٹور سے منگوانی ہے وہ بھی منگوا لیں، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی علیزہ صاحبہ۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر علیزہ کی جانب دیکھا اور پھر ارشاد صاحب ڈاکٹر کو چھوڑنے باہر کی جانب چل دیے۔ کیا ہوا میری گڑیا کو؟ سمینا بیگم نے پریشانی بھری نگاہوں سے علیزہ کی جانب دیکھا تو علیزہ ان کے گلے لگ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ بس میرا بچہ، شیر بچہ، بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ سمینا بیگم اس کی کمر پر ہاتھ مسل کر تسلیاں دینے لگی، پر وہ کیا سمجھاتی کہ یہ تھکن اس کے جسم کی نہیں، اس کے اعصاب کی ہے، جس پر ایک بھیڑیے کی ہوش بھری نگاہیں اپنا بوجھ دن بدن بڑھاتی چلی جا رہی ہیں، اور وہ بھیڑیا گھر والوں کے لیے ایسی مقدس گائے ہے جس کے بارے میں گھر والوں کو آگاہ کرنا اپنا ہی کردار مشکوک کروانے کے مترادف ہے۔ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد علیزہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بڑی بہن کو اس سب کے بارے میں آگاہ کرے گی، اور اب زیادہ وہ اس کو اذیت نہیں برداشت کرے گی۔ لہذا جب سب کمرے سے چلے گئے تو اس نے سمرا کو روک لیا۔ آپی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، علیزہ نے سمرا کو روک کر کہا۔ ہاں علیزہ، مجھے پتا ہے تم نے کیا بات کرنی ہے۔ دیکھو، میں تمہاری بڑی بہن ہوں، میں بہت پہلے ہی سب جان گئی تھی، پر تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ بچپنے میں بندے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بس آئندہ کچھ نہ کرنا۔ کیا مطلب آپی؟ علیزہ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ مطلب اگر آپی کو سب پتا تھا تو انہوں نے اپنے شوہر کو روکا کیوں نہیں؟ مجھے نوید نے بتایا ہے کہ تم اپنا پرسنل سامان لینے گئی تھی تو نوید سے پوچھ رہی تھی کہ آپی کون سا استعمال کرتی ہیں، جس پر انہوں نے تمہیں ڈانٹ دیا، اس لیے تمہیں خوف سے بخار ہو گیا کہ کہیں وہ تمہاری شکایت نہ کر دیں۔ دیکھو، وہ تمہارے بھائی جیسے ہیں، چاہتے تو کتنا ذلیل کروا سکتے تھے تمہیں، پر انہوں نے تمہاری عزت کی فکر کرتے ہوئے صرف مجھے رازدار بنایا۔ تم میری چھوٹی بہن ہو، میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے، تم اپنے ذہن میں بھرا نوید کے لیے گند باہر نکال دو۔ میرا شوہر ہے وہ، تمہیں ایسی کیا آگ لگ گئی ہے؟ میں ابو سے بات کرتی ہوں کہ اب اگر تمہارا کوئی رشتہ آئے تو فوراً تمہاری کہیں شادی کروا دیں۔
سمرا اور بھی کیا کچھ بولتی رہی، پر علیزہ کو اب اپنی آنکھوں کے سامنے فقط اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ وہ اتنی بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی کہ شاید اب اگر سمیٹتی بھی تو وہ علیزہ نہیں رہتی۔ خیر دن گزرتے گئے اور زویا کی شادی ہو گئی۔ نوید اور سمرا بھی اپنے گھر واپس چلے گئے، پر اب علیزہ بہت بدل چکی تھی۔ گھر والوں سے بول چال کام بالکل ہی بند کر دی۔ اگر بہت بار آوازیں دینے پر وہ آواز سن بھی لیتی تو سامنے والا کیا کہہ رہا ہے یہ اس کے دماغ میں نہ بیٹھتا۔ ماں باپ بہنیں یہ رشتے برے لگنے لگے تھے، اور جب کوئی معصوم اپنی معصومیت کھوتا ہے تو شیطان بھی اس سے خوف کھانے لگتا ہے۔ علیزہ بھی اب اپنی معصومیت کھو چکی تھی اور اپنے گھر والوں کو اپنا دشمن مان بیٹھی تھی۔ اماں علیزہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ شادی کے کچھ ماہ بعد اپنے سسرال سے آئی زویا نے پریشانی سے سمینہ بیگم کو کہا تو وہ بھاگتی ہوئی علیزہ کے کمرے میں آئیں۔ اپنے ابو کو بلاؤ جلدی۔ سمینہ بیگم سر پر ہاتھ رکھے وہیں زمین پر ڈھائے سی گئی۔ ابھی زویا ارشاد صاحب سے فون پر بات کر کے انہیں آگاہ کر رہی تھی کہ سمرا اپنے بچے کو گود میں اٹھائے روتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی اور زمین پر بیٹھی اپنی ماں کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ مما مجھے نوید نے طلاق دے دی، سمرا نے روتے ہوئے کہا۔ یہ دوسری بجلی تھی جو اسی چھوٹے سے گھرانے پر گری تھی۔ یہ سن کر زویا کے ہاتھ سے موبائل گر پڑا۔ 3 مہینے ہو گئے اس بات کو علیزہ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر ایک دن فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو آپی، فون سمرا نے اٹھایا تھا اور دوسری جانب علیزہ کی آواز سن کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ کہاں ہو تم علیزہ، ہم مر گئے تمہیں تلاش کر کر کے۔ سمرا کو اس طرح روتے ہوئے فون پر بات کرتا دیکھ کر باقی گھر والے بھی پاس آ گئے۔ آپی میں نے نوید سے شادی کر لی ہے اور ہم بہت خوش ہیں۔ علیزہ کی یہ بات بجلی بن کر سمرا پر گر پڑی۔ کیا ذلیل لڑکی، تم نے میرا گھر اجاڑ دیا، اس خبیث شیطان کو شرم نہ آئی؟ سمرا دھاڑنے لگی۔ کیوں آپی حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں؟ آپ سے زیادہ جوان ہوں، نوید کو آپ سے زیادہ خوش رکھ سکتی ہوں، اور ویسے بھی میں تو لاڈلی ہوں نا نوید کی۔ خبیث ہے وہ، استعمال کر رہا ہے تمہیں۔ اپنی بہن کا گھر اجاڑ دیا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ سمرا پر کرب کا پہاڑ ٹوٹ رہا تھا۔ کاش آپ لوگ میری تکلیف بھی سمجھتے۔ مجھے نوید کی رکھیل نہیں بننا تھا آپی، بیوی بن کر میرا ضمیر پھر مطمئن ہے۔ اور ہاں آپی پلیز مجھے جو کچھ کہنا ہے کہیں پر نوید کو کچھ نہ کہیں۔ بھائی ہے وہ آپ کا۔ جس کاٹدار انداز میں علیزہ نے یہ لفظ بھائی کہا تھا، اس کی شدت اور درد نے سمرا کی ٹانگوں سے جان نکال دی اور وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ سب پوچھتے رہے کیا بات ہوئی، پر سمرا فقط ایک ہی لفظ منہ سے نکال پائی، وہ بھائی نہیں بھیڑیا تھا جو ہماری بہن اور ہماری خوشیاں کھا گیا۔ ختم شدہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر